السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے اور مجھ سے کچھ سوال کیے ہیں، اور بہت ہی ضروری سوال کیے ہیں آج کے دور کے حساب سے۔ سمجھ رہے ہیں، آج کل ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ لوگوں کا نام بگاڑ کر لیا جا رہا ہے، اسی کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ نام ہے ان کا ایم ڈی ناظر حسین۔ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اگر کوئی شخص کسی انسان کا نام بگاڑ کر لیتا ہے، جیسا کہ منانی کی جگہ منمانی کہنا، غلام ربانی کی جگہ غلام بریانی کہنا، احمد نقشبندی کی جگہ احمد نوٹنکی اور بکار گنج کی جگہ بیکار گنج، سرور چشتی کی جگہ سرور چرسی کہنا، قادری کی جگہ پادری کہنا، اور یہ نام بگاڑ کر بولنے کوئی مفتی صاحب کہلاتے ہیں، کوئی مناظر اہل سنت کہلاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جواب فرما دیجئے۔ اگر ہمارے ٹائپنگ میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ مجھے سوال کیے ہیں۔ میں الحمدللہ ان کے سوال سے بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ آج کے دور کے بہت ضروری انہوں نے سوال کیے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یوٹیوبرز اور سب لوگ منمانی کیے جا رہے ہیں، جو مرضی آ رہا ہے کسی کا نام رکھ رہے ہیں، کسی کا کچھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال موجود ہیں یا نہیں، کہ جو نام بگاڑ کر لوگوں کو آج بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اس کے تعلق سے۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن میں ایسا کچھ ہے نام بگاڑ کر لینے کے متعلق سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ۔ ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ برے القاب سے بلاؤ۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور آپس میں طعنہ نہ کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کا نام برا رکھا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں، جو ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا منانی میاں کے بارے میں، ہم جانتے ہیں منانی میاں کو آج کل منمانی میاں کہا جا رہا ہے۔ الگ یہ مسلمان ہیں، سوچے خود کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، قرآن کی یہ تعلیم پہ ہیں یا نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو، لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کا برا نام رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے حسد کے بنیاد پر، اپنے بغض، اپنے نفرت کے بنیاد پر دوسرے کا نام اس کا نام بگاڑ کر رکھتے ہیں۔ ان کا نام منانی ہے، ان کو منمانی کر دیتے ہیں، منمانی میاں، استغفر اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی قادری کو پادری کہہ دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرور چشتی کو ہم خود جانتے ہیں، سرور چشتی کو لوگ کہتے ہیں سرور چرسی۔ اب بتائیے یہ سب کیا ہے؟ غلام ربانی کو غلام بریانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ذاتی دیکھیں وہ الگ اختلاف ہوگا، آپ ان سے جن سے اختلاف کرتے ہیں وہ اپنا ہے، لیکن جو نام بگاڑ کر لیا جا رہا ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ یہ نام جو بگاڑ کر لیے جا رہے ہیں، یہ لیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ غلام ربانی کو غلام بریانی کہا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نام نہیں بگاڑا جا رہا ہے ان کا؟ ان کے والدین نے ان کے نام کچھ رکھے ہیں، آپ ان کے نام کو بگاڑ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کی نفرت، آپ کی بغض جو ہے نا ان سے، اس لیے آپ ان کا نام بگاڑ رہے ہیں۔
تو آپ اپنی بغض اور اپنی نفرت کے بنیاد پر کسی کا نام بگاڑیں گے، وہ بھی قرآن کے خلاف۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں نے سنایا آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ تو بتائیے رکھا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے تعلیم پہ ہیں یہ لوگ؟ اعلیٰ حضرت خود ترجمہ کر رہے ہیں نا قرآن کا۔ کیسا یعنی مسلمان ہے وہ بندہ جو ایک دوسرے کا نام بگاڑتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ایک الگ جگہ الگ چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو ہم اس کو کچھ بول دیتے ہیں بھلا برا، لیکن یہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان جو ہے مسلمانوں کا نام بگاڑا جا رہا ہے نا، میں مسلمانوں کے نام پہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا نام بگاڑا جا رہا ہے۔ آئیے آپ حدیث میں چلتے ہیں، حدیث میں کیا ایسا ذکر ہے تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ اٹھا لیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع الصغیر، سمجھ رہے ہیں؟ جامع الصغیر میں حدیث نمبر 8666 نمبر پہ روایت دیکھیں گے تو آپ یہاں مل جائے گی آپ کو روایت۔ کیا لکھا ہے؟ من دعا رجلا بغیر اسمہ لعنت الملائکۃ، یعنی جو شخص کسی شخص کا نام بگاڑ کر لے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، اس پر لعنت کرتے ہیں جو نام بگاڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو نام کسی کا بگاڑے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، باقاعدہ حدیث سے ثابت ہو گیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ یہ انڈر لائن میں دیکھ رہے ہوں گے لال انڈر لائن سے کہ یہ صحیح کا نشان لگا ہوا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کتاب اٹھا لیں بحر الدموی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مؤلف ہیں، اس کی کتاب لکھنے والے ہیں امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کی شرح آپ دیکھیں گے اردو میں، تو اس کتاب کی شرح اردو میں ہوئی ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے آنسوؤں کا دریا۔ جو یہ بحر الدموی کا جو شرح کیا گیا ہے، اس میں کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں اس کا اردو نام رکھا گیا ہے کہ آنسوؤں کا دریا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیے اس میں صفحہ نمبر 246 اور 247 پہ میں نے انڈر لائن کر دیا ہے، اس میں لکھا ہے فرشتوں کی لعنت۔ اب یہاں سے میں عبارت پڑھتا ہوں، اردو ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی اسے برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر ملائکہ یعنی فرشتے جو ہیں لعنت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی جمع ہے ملائکہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرشتے جو ہیں جو کسی انسان کا نام بگاڑ کر لیتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدموی، بحر الدموی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو پڑھیں، یہ حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس، لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن مسلمان اس طریقے سے یعنی نافرمان ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم نہیں آتی، کسی کا نام بگاڑ کر لیتے ہیں۔ ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ آج اگر ان کے کان میں یہ جو بات ہے، یہ آیت اگر آج ان کے کان تک پہنچی ہے، یہ حدیثیں آج اگر ان کے کان تک پہنچی ہے، تو آج انہیں یہ بات سے توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جو یہ کام کرے اور توبہ نہ کرے تو وہی ظالموں میں سے ہے، وہی ظالم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس بات سے توبہ کریں، غلطی ہو گئی، اب دوبارہ نہ کریں ایسی غلطی، سمجھ رہے ہیں؟ یار مسلمان ہو، کس قسم کا مسلمان ہو؟ سوچو آپ یہ بات، یہ جو نفرت پھیلا رہے ہو، آپ اگر کسی کا نام بگاڑو گے تو وہ بھی اگر آپ کا نام بگاڑے گا تو اس سے کیا ہوگا بتائیے آپ مجھے؟ اس سے فتنہ ہوگا یا نہیں؟ فتنہ ضرور ہوگا، اور فتنہ ضرور ہوگا تو اس کا پہل کرنے والا زیادہ وبال میں رہے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ پہل کرنے والا جس نے پہل کیا ہے، جس نے پہلے نام بگاڑا ہے، وہ زیادہ گنہگار ہوگا۔ تو کیوں فتنہ شروع کر رہے ہو؟ آپ کسی کا نام بگاڑو گے تو کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی اچھائی ہے کہ وہ آپ کا نام نہیں بگاڑتا،
समझ रहे हैं? आप अपनी गिरहबान में झांकें, आप कितने गंदे शख्स हो कि दूसरों का नाम बिगाड़ते हो। अपनी गिरहबान झांकिए, शर्म करिए। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बिगाड़ने को और किसी को चिढ़ाने के ताल्लुक से क्या फरमाया है। आप उठाएं सुनन अबू दाऊद 4875 नंबर। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को, यानी छोटे कद वाला कह दिया। हज़रत हफ्सा पता है कौन है? ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी भी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी हैं, हमारे उम्मुल मोमिनीन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन के बारे में एक उम्मुल मोमिनीन ने यह कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो छोटी कद की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत बुरी लगी। आपने फरमाया कि आयशा तुमने ऐसा बात क्यों कह दिया? ये बात अगर समंदर में डाल दिया जाए, समंदर कड़वा हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये तंबीह की। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ज़िंदगी भर इस पर पछताती रही। समझ रहे हैं? तो सोचें, सिर्फ ये कह दिया कि वो यानी छोटी कद की थी ना, तो इसलिए कह दिया कि अल्लाह के रसूल वो तो छोटी कद की हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। सोचें, हम उस नबी के उम्मती हैं, हमारे यहाँ कितनी प्यारी तालीम दी गई है, लेकिन हम लोग मन्नानी मियाँ को मनमानी मियाँ, हाँ, सरवर चिश्ती को सरवर चरसी, गुलाम रब्बानी को गुलाम बिरयानी और किसी कादरी को पादरी। बताइए क्या है ये क्या है? शर्म आती है? अल्लाह से डरते हो तो क्यों नहीं छोड़ते इन गुनाहों को? और आपको अपने आप को मुसलमान कहते हो? शर्म करो। बस आज के लिए इतना ही। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।